سرخ موت تحریر ایڈگر ایلن پو امریکہ۔ سارا دیش سرخ موت کے سائے تلے تھا۔ یہ وبا شہروں گلیوں اور گھروں میں گھومتی پھرتی تھی۔ کوئی اس سے محفوظ نہ تھا۔ نہ کوئی قاتل اتنا دہشت ناک ہوا، نہ کوئی جلاد اتنا سفاک۔ سرخ موت ناگہانی حملہ کرتی، اچانک اور بے رحم۔ اس کے شکار کو تیز درد اٹھتا، چکر آنے لگتے اور پھر وہ ہولناک علامت ظاہر ہوتی جس نے اسے سرخ موت کا نام دیا۔ خون بہنے لگتا، بدن کے ہر مسام سے خون رسنے لگتا، جیسے کھال میں سوراخ ہو گئے ہوں۔ یہ منظر دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ تڑپتے لوگ چیختے، فرش پر گرتے اور آدھے گھنٹے میں ان کا سانس اکھڑ جاتا۔ مرنے والوں کے چہرے خون سے لال ہو جاتے۔ یہی سرخ موت کا نشان تھا۔ اس کا سبب کوئی نہ جانتا، علاج کسی کو نہ معلوم تھا، اور اگلا وار کب اور کہاں ہوگا یہ راز سب سے چھپا تھا۔ لوگ ہر لمحہ خوف اور عذاب میں گھل رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جسے اس وبا کی ذرا پرواہ نہ تھی، شہزادہ پروسپرو۔ یہ دولت مند عیش پرست شہزادہ اپنی رنگ رلیوں میں مگن رہا، جیسے باہر کی دنیا موت کے منہ میں جا رہی ہو۔ جب سرخ موت نے اس کے آدھے سے زیادہ نوکروں اور دوستوں کو نگل لیا، تب جا کر اسے خطرے کا احساس ہوا، مگر خوف یا غم کے بجائے اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، میں ایک عظیم دعوت رچاؤں گا، 6 ماہ تک جاری رہنے والی، جہاں ہم اس بیکار مصیبت کو بھول جائیں گے۔ شہزادے نے اپنے دربار کے امراء، رؤساء اور ان کی بیگمات کو بلاوے بھیجے۔ ہم اس سوگوار شہر سے نکل جائیں گے۔ اس نے اعلان کیا، میرا محل ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا محل ایک ویران دور افتادہ علاقے میں تھا، بلند و بالا، قدیم اور شاندار۔ اس کی چاروں طرف مضبوط فصیل تھی، جس کے لوہے کی پھاٹکوں پر شہزادے نے قفل چڑھانے کا حکم دیا۔ اب سرخ موت یہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، باقی دنیا اس سے لڑتی رہے۔ مہمانوں نے اس کی تائید کی اور پھاٹک بند کر دیے۔ محل کے اندر ہر سہولت تھی، کھانے پینے کی فراوانی، نوکروں کی فوج، موسیقاروں کی محفلیں، ماہر کلاکار، کتابیں اور مسخرے۔ سب نے سوچا کہ وبا کے خاتمے تک وقت گزارنے کی اس سے بہتر جگہ نہ ہوگی۔ محل کی فصیلوں کے اندر سب خوش، مطمئن اور محفوظ تھے۔ 6 ماہ تک یہ دعوت جاری رہی۔ باہر سے خبریں آتیں کہ سرخ موت ملک کو جکڑ رہی ہے، مگر محل کے اندر کوئی خبر ان کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکی۔ مہمان دن رات کھانے پینے، ناچ گانے میں ڈوبے رہے۔ بس ایک شکایت تھی، حد سے زیادہ تفریح سے اکتاہٹ ہونے لگتی تھی۔ شہزادے نے اس بیزاری کو دور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ جمایا۔ ہم ایک نقاب پوش رقص رچائیں گے، اس نے اعلان کیا، ایک ایسی محفل جہاں سب بھیس بدل کر آئیں گے۔ مہمانوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی، سب تیاریوں میں جت گئے کہ کون سا بہروپ بھریں، کون سی عجیب پوشاک پہنیں۔ آخر وہ دن آ گیا جب نقاب پوش رقص ہونا تھا۔ محل کے پرانے حصے میں 7 وسیع رقص گاہیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ان کی بلند کھڑکیاں دیہات یا بند راہداری کی طرف کھلتی تھیں۔ روشنی کے لیے دیواروں میں مشعلیں لگی تھیں، جن کے شعلوں سے عجیب سا سما بنتا۔ ہر کمرے کا رنگ الگ تھا، پہلا نیلا، دوسرا عنابی، تیسرا سبز، چوتھا نارنجی، 5واں سفید، چھٹا کاسنی۔ کھڑکیوں کے شیشے کمرے کے رنگ سے مماثل تھے۔ یہ سجاوٹ کتنی انوکھی ہے، ایک خاتون نے کہا۔ شہزادے کا ذوق غیر معمولی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ 7واں کمرہ سب سے عجیب تھا۔ اس کی دیواریں سیاہ مخمل سے ڈھکی تھیں، فرش پر سیاہ قالین بچھا تھا، لیکن کھڑکیوں کے شیشے سیاہ نہیں، خون جیسے سرخ تھے۔ اس کمرے میں ایک دیو قامت آبنوسی گھڑیال تھا، جس کا پینڈولم سونے کا بنا تھا۔ ہر گھنٹے پر اس کی آواز ایسی گونجتی کہ رقص رک جاتا۔ موسیقار اپنا ساز تھام لیتے
اور مہمانوں کے چہرے فق ہو جاتے۔ وہ عہد کرتے کہ اگلی بار خوفزدہ نہیں ہوں گے، مگر ہر گھنٹے پر دل دھک دھک کرتے۔ پھر بھی اس ہولناک کمرے اور گھڑیال کی آواز کے باوجود رقص گاؤں میں میلے کا سماں تھا۔ مہمان رنگ برنگے بہروپ اور زرق برق لباسوں میں مشعلوں کی روشنی میں اڑتے پھرتے۔ 6 کمرے قہقہوں اور گفتگو سے گونج رہے تھے، مگر 7ویں کمرے کو دیکھنے والا دوبارہ اس طرف نہ جاتا۔ شہزادہ پروسپرو سب سے زیادہ خوش تھا۔ وہ ہر مہمان سے پوچھتا، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ کھائیں گے؟ وہ ہر طرف نظر آتا، اپنی میزبانی سے محفل کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ برسوں بعد ایسی بارونق تقریب نہ دیکھی گئی تھی۔ وقت پر لگ کر اڑتا ہے۔ آدھی رات کو 7ویں کمرے کا گھڑیال بجنے لگا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ ہولناک تھی۔ 1 2 3 12 بجے تک موسیقاروں نے ساز روک دیے۔ مہمان ساکت کھڑے سنتے رہے۔ آواز محل میں گونجتی رہی۔ جیسے ہی خاموشی چھائی، پہلے کمرے سے حیرت کی آواز اٹھی، پھر سرگوشیاں پھیل گئیں۔ رقص گاہ کے بیچ ایک نقاب پوش کھڑا تھا، جسے کوئی پہلے نہ دیکھ سکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حیرت خوف میں بدل گئی۔ ہر نظر اس پر پڑتے ہی حلق سے چیخ نکلتی۔ شہزادے نے کہا تھا، عجیب و غریب بہروپ بھرے، مگر یہ نقاب پوش حد سے گزر گیا تھا۔ وہ لمبا تڑنگا تھا، سرمئی لبادے میں ملبوس، چہرے پر لاش جیسا نقاب، جیسے قبر سے اٹھ کر آیا ہو۔ اس نقاب پر سرخ نشان تھے، سرخ موت کے خون آلود نشان۔ شہزادہ دوسرے کمرے میں تھا۔ خاموشی کا سبب جاننے آیا تو اسے دیکھ کر غصے سے بپھر گیا۔ یہ گستاخ کون ہے جو میری اور میرے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے؟ وہ دھاڑا، یہ بدبخت کون ہے جو میرے محل میں بدشگونی لائے؟ چند مہمان اسے روکنے آگے بڑھے، مگر نقاب پوش دھیرے دھیرے شہزادے کی طرف بڑھتا گیا۔ جو بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا، چند قدم پر رک جاتا۔ اس کے قدم بھاری ہو جاتے اور وہ خوف سے ساخت ہو جاتا۔ نقاب پوش بلا روک ٹوک ایک سے دوسرے رقص گاہ گزرتا، 7ویں کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ شہزادہ پراسپرو نے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خنجر نکالا اور نقاب پوش کی طرف لپکا۔ جب وہ قریب پہنچا تو نقاب پوش نے اس کی طرف رخ کیا۔ ایک طویل تکلیف دہ چیخ گونجی، شہزادے کا خنجر گرا اور وہ خود بھی بے جان ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خون کے سرخ نشان تھے۔ مہمانوں کو سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر 2 باہمت لوگ سیاہ کمرے کی طرف لپکے، جہاں نقاب پوش گھڑیال کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک نے اس کا لباس کھینچا، دوسرے نے نقاب نوچ ڈالا، لیکن کوئی چیخ نہ نکلی، کوئی پلک نہ جھپکی۔ لبادے اور نقاب کے اندر کچھ نہ تھا، خالی لباس سیاہ فرش پر گر پڑا۔ حقیقت مہمانوں پر کھلی۔ سرخ موت لٹیرے کی طرح محل میں گھس آئی تھی۔ اونچی فصلیں اسے نہ روک سکیں۔ وہ نقاب پوش بن بلائے مہمان بن کر محفل میں شامل ہوئی تھی۔ پھر موت نے اپنا رقص شروع کیا۔ جہاں سے گزری لوگ درد سے چیختے، لاشوں کی طرح گرنے لگے۔ آدھے گھنٹے میں رقص گاہیں جو کبھی قہقہوں سے گونجتی تھیں، لاشوں سے پٹ گئیں۔ ہر چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آخری مہمان بھی موت کا شکار ہوا، آبنوسی گھڑیال رک گیا۔ مشعلیں بھڑک کر بجھ گئیں۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور سرخ موت کا راج قائم ہوا۔